بھارت کے ایک میگزین پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کور پہ ہی ایک تصویر لگی ہوئی ہے اور ان کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ جہادی ہے اور یہ بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو ایسے سپہ سالار کی موجودگی میں بھارت ابھی تک کوئی مس ایڈونچر کر کیوں نہیں رہا؟ بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بھارت اس وقت پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے اور پاکستان سفارتی جنگ جیت چکا ہے. ہماری فوج سفارتی جنگ بھی جیت چکی ہے، نفسیات کی جنگ بھی جیت چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بیانیے کی جنگ ہے وہ بھی جیت چکی ہیں. بیانیے کی جنگ اس لیے ہم جیت گئے کہ ہم سچے ہیں، ہم نے جھوٹ نہیں بولا. وہ فالس فلیگ اس نے جھوٹ بول کے خود پورے ملک میں یہ تباہی لا کے اپنے بندوں کو مار کے الزام پاکستان پہ لگا. کشمیر جیسی جنت کو ایک دفعہ پھر چرکا لگا کے اس کی ساری ٹورزم فارغ کرا دی کہ وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے. اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا سو وی ول ڈائریکٹلی ہٹ دیئر ڈیمز. پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو ہم سب سے پہلے ان کے ڈیمز کو ہی ٹارگٹ کریں گے، اور پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ صلاحیت ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. بہت دنوں سے پاکستان اور بھارت کے مابین ایک انٹینس صورتحال چل رہی ہے پہلگام واقعے کے بعد، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت نے جو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا تھا وہ جواب ابھی تک دیا کیوں نہیں جا رہا. ہماری فوجیں جو ہیں وہ ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن ابھی تک پریکٹیکلٹی ہم بھارتی اقدامات میں کوئی نہیں دیکھ رہے. تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فرحت عباس شاہ صاحب موجود ہیں. آپ سبھی واقف ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، دانشور بھی ہیں. فرحت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ سچویشن کہ بھارت ابھی تک کوئی مس ایڈونچر کر نہیں رہا جس کا اس نے اعلان کیا تھا یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. بھارت کے ایک میگزین پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کور پہ ہی ایک تصویر لگی ہوئی ہے اور ان کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ جہادی ہے اور یہ بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو ایسے خطرناک انسان کی موجودگی میں، سپہ سالار کی موجودگی میں بھارت ابھی تک کوئی مس ایڈونچر کر کیوں نہیں رہا؟ بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رخمہ صاحبہ کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بے شک. ٹھیک ہے، یہ 1971 سے شروع ہوا ہے بھارت فالس فلیگ آپریشنز کرنے کو. یہ 1971 سے وہ ایک طیارہ جعلی انہوں نے ہائی جیک کروایا خود. پھر خاص طور پہ سمجھوتا ایکسپریس کے وقت تو آ کے یہ اتنے گندے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں نے، ان کے اپنی تفتیشی ٹیموں نے کہہ دیا کہ جس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں. آپ لوگ خود ملوث ہیں، را کے ایجنٹ ملوث ہیں، مشینری سرکاری آپ کی ملوث ہے اس میں. اب یہ لیکن حیرت کی بات ہے، یہ شرمندہ نہیں ہوتے. یہ جو خاص طور پہ بھوک، شرمندہ تو وہ ہوتا ہے جس میں شرم ہو، ہے نا. ہاں، بھوک اور جنگ پارٹی جو ہے بی جے پی کیا کہتے ہیں اسے، بھوک اور جنگ پارٹی، ان کا منشور یہ ہے. تو جن کا منشور یہ ہو کہ اپنے ملک کے 150 ارب یا 150 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو بھوکا مارنا ہے، چند لوگوں کو روٹی روزی دینی ہے جو ان کے ساتھ کرائم میں شامل ہیں، بس ان کو مال وہ اکٹھا کیے جائے اور ہندوستان کی عوام کو لڑوا کے اور بھوکا مار کے فارغ کرنا. یہ ایجنڈا ہے ان کا، اپنے ذاتی مقاصد. اچھا، یہ تو ہم نے بھارت کے اب خوف کیوں ہے؟ آپ نے جو کہا کہ خوف اس لیے ہے کہ یہاں آج تک ہم نے یہاں ہماری طرف سے جن کو جو ملتے رہے ہیں وہ بڑے لینینٹ لوگ ملتے رہے. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ دوں کہ جب جنرل مشرف نے جا کے ان کے اندر ملک میں بیٹھ کر ان کی بینڈ بجائی اور ان کے جو ہے نا صحافتی دہشت گرد جو ہیں ان کے جھوٹے، وہ جو چیخ کے چلا کے اپنے پورے ہندوستان کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں، وہ جو چلا کر بات کرتے ہیں، ان کو جواب دیا نا جب جنرل مشرف کو، یہ بغلیں جھانکتے تھے. لیکن وہ بھی تھوڑا اور طرح کے تھے، وہ لبرل ان کا انداز تھا. یہ ہیں باقاعدہ دو قومی نظریے پر ایمان رکھنے والے، یہ حافظ قرآن ہے. یہ جب ان کو خوف پڑ گیا نا جہاد کا، بھائی جہاد ہمارا شروع یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برائی کے خلاف سوچنا ہے، پھر برائی کو ہم نے زبان سے روکنا ہے، پھر ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے. درجے ہیں. اگر ہم ہاتھ سے تم لوگ یہ وہ ایول ہے اس وقت جو بھارت ہے، یہ خطے کے اندر وہ شیطان ہے جو اس پورے خطے کا امن برباد کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو بہانہ بنا. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ پہلے جو ہمارے سپہ سالار یا آرمی چیفز گزرے ان میں لینینسی تھی، وہ پھر بھی افہام و تفہیم سے چلتے تھے.
اب MI6 کی اب ایک مجھے پہلے رپورٹ میرے سے ہے, پوچھیں کیوں وہ لینئنٹ تھے اور کیوں یہ لینئنٹ میں آپ سے اسی طرف آ رہی ہوں, لیکن MI6 کی ایک رپورٹ ہے, اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو آگے جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ اب لحاظ کرنے والا نہیں ہے, وہ جنگ کے لیے تیار ہیں وہ لوگ, اور وہ اس چیز پر ماضی کتنا ایون جنرل قمر جاوید باجوہ میں بھی یہ تھوڑا سا لینینسی والا یا ہتھ ہولہ رکھنے والا ایک عنصر جو تھا وہ پایا جاتا تھا, لیکن اب MI6 کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے. ڈیفینیٹلی یہ رپورٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی شیئر ہوئی ہوگی, تو یہ وہ مطلب اسی طرف یہ آ جاتے ہیں کہ وہ لینینٹ اور یہ نان لینینٹ کیوں ہے, اور بھارت ان کی موجودگی میں ابھی تک کچھ کر کیوں نہیں رہا. میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں کہ یہ پہلے ہمارے سپہ سالار ہیں کہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے MI کے, اور یہ ISI کے سربراہ بھی رہے, اور یہ وہ عہدے ہیں کہ جو پوری دنیا کے جو حالات, صورتحال, پولیٹیکل, جیو پولیٹیکل, انٹرنل ایکسٹرنل افیئرز پر ان کو پوری دنیا کی یہ آنکھیں کان ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اتنے ویجیلنٹ یہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحے میں کہاں کہاں کون کون سازش کر رہا ہے, کون کون سازش کا جواب دے رہا ہے. یہ وہ سپہ سالار ہے نمبر 1. اگلی بات یہ ہے کہ یہ ان کے آنے تک ہمیں جو 70 سال 75 ہمیں ہو گئے ہیں, ہم ان کو یاد ہے, ان کے حافظے میں ہے کہ اس نے بھارت نے اور بھارتی حکمرانوں نے کس طرح پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, پاکستان کو آگ میں جھونکا ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں, پاکستان کے خلاف جنگیں مسلط کی ہیں, پاکستان کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کا ایک طوفان مچا رکھا ہے. یہ ابھی دیکھیں کہ افغانستان کی سرزمینوں کو ہمارے لیے دہشت گردی کے لیے, پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے دہشت گردی, افغانستان کی زمینوں کو استعمال کرنا, بلوچستان میں انسرجنس, KPK میں یہ سارا ہمارے سپہ سالار کو پتہ ہے, اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. جو انہوں نے کہا تھا نا میں بتاؤں گا اب ہارڈ کور, تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ آپ ہارڈ سٹیٹ ہونا پڑے گا کہ آپ منہ توڑ جواب دیں گے. ہارڈ سٹیٹ ہونا کیا ہے, ہو گئے ہیں نا, ملک کے اندر بھی جو غدار ہیں اور ملک سے باہر بھی جو دشمن ہیں, سب کے ساتھ صحیح سے نمٹا جا رہا ہے. لیکن اب ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اور ڈیفنس کی کیپیبلٹی کیا ہے, ہم سے, آپ سے, مجھ سے زیادہ انڈین آرمی کو پتہ ہے. اور میں نے کل ایک بات کی تھی کہ جو ہمارے پاس اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ جو ویپنز ہیں اور جو سسٹم ہے ویپنز, وہ شاید ان کو بھی نہیں پتہ. اچھا, یہ جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی نا, ہماری ٹیکنالوجی تو ماشاءاللہ اتنی آگے ہے کہ بھارت کے رافیل طیارے آتے ہیں اور ان کی موومنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لی جاتی ہے, ان کو 5 منٹ کے لیے پورے سسٹم کو بلاک کر دیا جاتا ہے. تو بھارت جو بھی کر رہا ہے, ابھی بھارت نے نیوی جو ہماری ہے اور سمندری راستے سے وہاں پر جو ہے اپنا P-81 جہاز جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھیجا ہے, اینڈ دے ور تھنکنگ کہ ہم یہ بھیج رہے ہیں تو اس کی اڑان اتنی اونچی ہوتی ہے پاکستان کے رڈار سسٹم میں نہیں آئے گا. تو بھارت نے تو, پاکستان نے تو وہ تک ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. تو ظاہری بات ہے ہم ہر طرح کی ٹیکنالوجی میں ان سے آگے ہیں, ان کا پائلٹ ہم گرفتار کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہوتا ہے غیبی مدد, ایک جذبہ بہت ہے, اور ایک آپ کا فوکس جو ہے وہ ہر طرح سے کلیئر ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا نا, وہ تو ہے. ہمارے پاس تو زمین کی جو حرکت ہے نا, زمین کی جو وائبریشن ہے, یہ پاکستان آرمی کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی ہے جو اس کو انالائز کر کے پتہ کر لیتی ہے کہ کہاں سے کیا مومنٹ ہو رہی ہے. یہ بچے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے ہمیں ہماری معیشت کی کمزوریاں, ہمارے انٹرنل مسائل دیکھ کر ہم پر مسلط کی گئی بلوچستان اور ادھر دہشت گردی کے, یہ آ گئے اس کے زوم میں کہ یہ پتہ نہیں پاکستان کوئی ترنے والا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاک فوج نے اپنا جو سسٹم ہے, جو انٹرنل سسٹم ہے, جو اکنامک سسٹم ہے, جو فائنانش, اتنا سٹرونگ ہے کہ اگر ملک کو تھوڑا بہت کوئی کمی بیشی آتی بھی ہے تو دفاع اتنا ہی مضبوط رہتا ہے ہمارا. اگر ہمارے پاس گھاس بھی ہو نا کھانے کے لیے, دفاع ہم اتنا ہی مضبوط ہے ہمارا پاکستان کا کہ کوئی اس طرح دیکھ نہیں سکتا ہمارے. اگر ہمارے اور ملک, ابھی تو ہم ان کو اس لیے برداشت نہیں ہو رہا کہ SIFC کی وجہ سے پاکستان کی زراعت گرو کرنا شروع کر گئی ہے, پاکستان کے منرلز گرو کرنا شروع کر. یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تو پاکستان پر ایک کرم والی بات ہے, اور اب پاکستان اکنامکلی بھی بہت گرو کر رہا ہے. اور وہ جو پاک چائنا اوبویسلی ایونچر سی پیک کی صورت میں ہے, یہ بھی بھارت کو جو ہے وہ کسی طور آنکھ مطلب کسی بھی صورت جو ہے وہ بھا نہیں رہا کہ یہ اگر پاکستان سی پیک بن گیا تو اکنامکلی پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان اور چائنا
ایک ہیں یہ جنگ والے معاملے پہ. ایون چائنا نے بہت سے ایسے موقع آئے ہیں جب سے انہوں نے ایک نام نہاد جنگ کا اعلان کیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو مسلسل چائنا جو ہے پاکستان کی کے ساتھ ہے. میں اس کا محافظ ہوں. وہ یہ بھی کہا ہے, محافظ کی بھی بات کیا. آپ دیکھیں ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک, وہ کس طرح سے کر رہا ہے, اور ترکی نے اپنا نیوی کا شپ جو ہے, جہاز جو ہے وہ بھیجا ہے, اور اسی کی سرویلنس کے لیے P-81 جو تھا وہ بھارت نے بھیجا, اور کیسے جو ہے ہمارے یہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا. ذاتی تجزیہ ہے کہ وہ جہاز جو ہے نا جو ترکی کا آیا ہے, جس میں بتایا یہ ہے کہ ہم تو ایک فرینڈلی گپ شپ لگانے آئے ہیں, اس موقع پہ وہ پیغام ہے, اور وہ ترکی کے جو لائق ترین, قابل ترین, لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ جو ڈرونز ہیں وہ ان سے بھرا ہوا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ میرا انالیسز ہے, ایسے نہیں آ گیا ترکی. اس سے پہلے چائنا نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ براہ راست مدد کی ہے, نہ صرف بیانیے میں بلکہ ویسے بھی جو ہے وہ مدد کی ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے نا. مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے بھارت, اور پاکستان سفارتی جنگ جیت چکا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان سفارتی جنگ جیت چکا ہے. سفارتی جنگ دیکھیں, جنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک ہوتی ہے نروس کی جنگ, اعصابی جنگ, نفسیات کی جنگ, اور ایک ہوتی ہے بیانیے کی جنگ. تو میرے خیال میں تو ہماری فوج یہ تینوں محاذ پہ جو ہے وہ کامیاب ہے. سفارتی جنگ بھی جیت چکی ہے, نفسیات کی جنگ بھی جیت چکی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو بیانیے کی جنگ ہے وہ بھی جیت چکے ہیں. دیکھیں بیانیے کی جنگ اس لیے ہم جیت گئے کہ ہم سچے ہیں, ہم نے جھوٹ نہیں بولا. وہ فالس فلیگ اس نے جھوٹ بول کے خود پورے ملک میں یہ تباہی لا کے اپنے بندوں کو مار کے الزام پاکستان پہ لگایا. کشمیر جیسی جنت کو ایک دفعہ پھر چرکا لگا کے اس کی ساری ٹورزم فارغ کرا دیا کہ وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں. وہ اس نے اپنا وہ ہے بی جے پی, اسے کہتے ہیں بھوک اور جنگ پارٹی. یہ جو مودی سرکار ہے اور مودی صاحب ہے, ان کی سوچ ہی یہی ہے کہ یہ ملک کے 18 ٹکڑے کریں گے انڈیا کی. مجھ سے لکھوا لیں آپ. اور ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ مسلمان. 18 ٹکڑے یہ خود نہیں کریں گے, اس میں سے کوئی 15-16 تو ہم ٹکڑے کر دیں گے نا, کیونکہ ہم نے ایک اور چیز یہ کی ہے کہ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا سو وی ول ڈائریکٹلی ہٹ دیئر ڈیمز. پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو ہم سب سے پہلے ان کے ڈیمز کو ہی ٹارگٹ کریں گے, اور پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ یونائٹڈ نیشنز نے ثالثی کی پیشکش کی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, جو اس وقت ایک انٹینس صورتحال چل رہی ہے. لیکن پاکستان نے اپنی ایک شرط آگے رکھ دی ہے کہ یہ جو الزامات اس وقت چارج شیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, اس کی تحقیقات کروائی جائیں, چاہے برطانیہ سے کروا لیں, چاہے یونائٹڈ نیشنز خود کر لیں, امریکہ جس سے مرضی کروا لیں. نہ بھارت اس چیز پہ آ رہا ہے, لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا کوئی عمل دخل ہوا تو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے اس کو. تو بھارت نہ اس چیز پر آ رہا ہے. دوسرا, پاکستان نے ایک اور شرط یہ رکھی ہے کہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا اس کی بھی تحقیقات ہوں گی, کیونکہ پاکستان کے پاس اس کے بہت ٹھوس شواہد جو ہیں وہ موجود ہے. بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے کرتا ہے نا بلوچستان میں دہشت گردی, اینڈ اسٹل وی ہیو ایویڈنسز. تو آپ کو لگتا ہے بھارت ان شرائط پر آئے گا, جعفر ایکسپریس کی تحقیقات ہونے دے گا؟ نہیں, وہ تو پہلے ہو چکی ہوئی ہیں جعفر ایکسپریس کی, اور وہ جھوٹا ثابت ہو دوبارہ کیا نا کہ اس کے جب ایک دفعہ وہ کرمنلز خود ثابت ہوئی ہے, گورنمنٹ انوالومنٹ ان کی ثابت ہوئی ہے, را کی ہوئی ہے, تو وہ کیوں کروائے گا؟ تو جب خود کرایا تھا وہ تو کیسے کروا سکتا ہے؟ نہیں کروائے گا کبھی بھی. اچھا, یہ تمام چیزیں تو ہم نے بھارت کے اسپیکٹ سے شیئر کر لی ہیں. ایک ہمارے ملک کے اندر بھی ایک ٹولہ یا ایک جماعت ایسی بیٹھی ہے, یا چلے میں یہ نہیں کہتی کہ پوری پاکستان تحریک انصاف کا اس فوج مخالف کیمپین میں ہاتھ ہوگا, بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل جو اس وقت بھی اس جنگ کے ماحول میں بھی دشمن کا پروپیگنڈا اس کو ٹو کر رہے تھے, اس کو پروموٹ کر رہے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی بہت سے لوگ ہیں جو جماعت کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ ایک وقت ہے قوم کے متحد ہونے کا, آپ دشمن کا پروپیگنڈا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو ان کی جماعت کے اندر بھی مسائل اس ایک مسئلے سے پیدا ہونے لگ گئے ہیں. بہت سے لوگ جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حقیقت اتنے واقعات کے بعد بھی نہیں پتہ تھی, اب وہ ان کو باور ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, یا دشمن کا پروپیگنڈا اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ذرا سا بھی سافٹ کارنر عمران خان کے لیے تھا نا, تو وہ اب تو بالکل ہی سرے سے ہی ختم ہو گیا ہے, اور مزید جیل میں رہنا پڑے گا جو کچھ اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا. درست فرمایا, مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا. اور ایک آخری چیز کہ بھارت جو ہے, جو بھی اس نے مس ایڈونچر کرنا ہے یا جنگ یا واٹ ایور جو بھی ان لوگوں نے ابھی تک, یہ اتنے مطلب 1.5-2 ہفتے ہو گئے ہیں, ابھی تک
کچھ کیا نہیں جا رہا, اور اب آ کے بھارت نے اپنا سول ڈیفنس سسٹم اس کو جو جتنے بھی بارڈر کے پاس والے ریاستیں ہیں, حصے ہیں, وہاں پر ایکٹیو کیا ہے. پاکستان نے یہ سول ڈیفنس سسٹم کب کا ایکٹیویٹ جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو بھارت کی گیدڑ بھپکیاں تھی, اب وہ تھوڑا سا سیریس ہو رہا ہے, لیکن یہ مسلسل جو ڈیلے پہ جا رہے ہیں, یہ ان کی کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ہمیں 2019 کی طرح جگ ہسائی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ پاکستان نے ان کا پائلٹ جو تھا وہ گرفتار کر لیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیلے پر کیوں ہے؟ ڈیلے پر اس لیے ہیں کہ وہاں اندر جو ہے وہ خلفشار پیدا ہو گیا ہے, نا اتفاقی ڈس ایگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے میں. فوج کے اندر بھی, بھارتی فوج کے اندر بھی لوگ راضی نہیں. آپ نے دیکھا ہے 2-3 جنرلز ان کے جو ہے انہوں نے ریزائن, بہت سے ان کے اپنے فوجی کہہ رہے ہیں پہلگام بھی انہوں نے خود ہی کیا. مجھے ذرا پلیز اگر اجازت دیں تو میں بات مکمل کر لوں کہ ان کے اپنے جنرلز نے وہ انکار کر دیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ خطرناک ثابت ہوگی ہمارے لیے. نمبر 1. نمبر 2, اپوزیشن پارٹیاں متحد نہیں ہو سکی اس بات پر کہ جنگ پاکستان پر مسلط کی جائے. ان کا جی ریٹیلیشن میں ہمیں زیادہ نقصان ہو سکتا. نمبر 3, وہاں کی عوام جو جتنے باشعور لوگ ہیں کوئی بھی جنگ نہیں چاہ رہا. تو ایسی صورت میں بی جے پی کی جو بھوک اور جنگ پارٹی ہے اور جو مودی صاحب ہیں, ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس مودی سرکار کے لیے کہ وہ جنگ اتنی مخالفت کے باوجود جنگ جو ہے وہ کیسے مسلط کرے. تو یہ بڑا ایک اتنا آسان نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز اپنا فیڈ بیک آج کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.